آج کا ہمارا موضوع حرمت قرآن کے حوالہ سے ہے۔ قرآن پاک اس کائنات کے اندر ایک واحد کتاب ہے۔ جس طرح اللہ نے اس کو آسمان سے نازل کیا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے اور کل قیامت تک موجود رہے گی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں یا کسی مورخ نے لکھی، وہ کتب حدیث، وہ کتب جو کسی فلسفی نے لکھی، ان کے اندر تغیر و تبدل تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پاک ایک واحد ایسی کتاب ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور اس کتاب کو نہ کوئی تبدیل کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ اور قرآن پاک سچی اور کھری کتاب ہے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ نے انسان کی زندگی کا نچوڑ بیان کیا ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کی خبریں بیان کی ہیں، اللہ نے انبیاء کے واقعہ کو بیان کیا ہے، اور گناہوں کو شمار کر کے بتلایا یہ گناہ ہیں، اور عرش والے رب نے حدود اللہ کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے، اخلاقیات کو بیان فرمایا ہے، حقوق العباد کو بیان کیا ہے، حقوق اللہ کو بیان کیا ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے اندر ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بغیر فائدے کے ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کی رہنمائی کے لیے پورے قرآن کو نازل فرمایا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم نے ہدایت بنا کے، رہنمائی بنا کے، روشنی بنا کے، صراط مستقیم بنا کے کائنات والوں کے لیے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب کافر دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، پھر اس کے مطابق تجربات کرتے ہیں، وہ من و عین اسی طرح پورا ہوتا ہے جس طرح اللہ نے فرمایا، تو یہ پلیت، یہ کافر، یہ یہود و نصارہ جس طرح میرے رب کو نہیں مانتے، اس قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اسی ہر درمی کی وجہ سے، اللہ کے سچے ہونے کی وجہ سے، اور کلام الہی کے برحق ہونے کی وجہ سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے یہ قرآن کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، میرے رب کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، میرے نبی کے ساتھ دشمنی اختیار کرتے ہیں، کبھی نبی کی توہین کرتے ہیں، کبھی کعبۃ اللہ کی توہین کرتے ہیں، کبھی پاک الہی کلام قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں۔ لیکن جو ان کی سوچ ہے کہ شاید توہین کرنے سے لوگ قرآن سے دور ہو جائیں گے، اللہ کو چھوڑ دیں گے، نبی کے اسوے کو چھوڑ دیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ حضرات، کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، نبی کے چرچے اللہ نے آپ سے پہلے آنے والی کتابوں میں بیان کیے، اور یہ امت جسے امت محمدیہ کہا جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ قیامت تک باقی رہے گی، اس کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، امت محمدیہ باقی رہے گی۔ یہ غلط سوچ ہے ان کی، غلط فہمی ہے ان کی کہ قرآن ختم ہو جائے گا، لوگ قرآن سے دور ہو جائیں گے، لوگ نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت ختم ہو جائے گی۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے، یہ کائنات اسی وقت تک قائم اور دائم ہے جب تلک اس دھرتی کے اوپر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ جس دن اس دھرتی کے اوپر اللہ کی عبادت رکے گی، یوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگ رہیں گے جو اللہ کی عبادت کرنے والے جب قیامت برپا ہوگی،
لیکن قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی کہ جب تلک اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم نہ ہو، تب تک یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی، ورنہ اس سے پہلے نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے نہ اللہ کے نبی کا فرمان ختم ہو سکتا۔ اور قرآن پاک اتنی سچی کتاب ہے کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر کملی والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرنا تو کافر آ کے آپ کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر تلاوت کرتے تو کافروں کی عورتیں، کافروں کے بچے آ کے حضرت ابو بکر کو دیکھتے قرآن کیسا پڑھتے، کیونکہ صحابہ کا یہ شوق اور ذوق تھا کہ قرآن سے محبت کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، جن کے قرآن کو اللہ کے رسول خود سنا کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ کے رسول سماعت فرماتے، صحابہ کے نام اللہ عرش معلیٰ پہ لیتا کہ نبی فلاں صحابی سے قرآن سنیے، تو اللہ کے رسول ان سے قرآن سماعت فرماتے۔ اس قدر یہ صحابہ اکرام قرآن سے محبت کرتے تھے۔ حضرات، یہ قرآن وہ بابرکت کتاب ہے جس کو اس وقت کے کافروں نے بھی مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ ایک دن کچھ غیر مسلم لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا کہ ہمیں کچھ قرآن کے قاری دیجئے، ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ اللہ کے رسول نے قرآن کے قاری صحابہ اکرام ان کے ساتھ روانہ کر دیے۔ کہیں پہ حدیث کے اندر تعداد نہیں ہے، کسی جگہ تعداد ہے کہ 70 تھے، لیکن جتنے بھی وہ تھے صحابہ اکرام جو قرآن اچھا پڑھنے والے، قرآن کے قاری تھے، ان کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ان ظالموں نے کیا کیا کہ جب صحرا کے اندر جہاں لوگ ارد گرد دور تک لوگ، یا کوئی جھونپڑی یا کوئی بستی نہیں تھی، وہاں لے جا کے ان صحابہ اکرام کو شہید کر دیا۔ کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کے دونوں بازو کاٹ دیے، کسی کے ایک بازو اور ایک ٹانگ کاٹ دی۔ صحابہ اکرام نے تڑپ تڑپ کے وہاں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کے رسول کو خبر پہنچی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کے رسول جن قرآن کے قاریوں کو آپ نے ان ظالموں کے ساتھ روانہ کیا تھا، ان کو فلاں جگہ پہ شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کا لشکر تشکیل دیا، جاؤ ان ظالموں کو جو قرآن کے قاریوں کو شہید کرنے والے، ان کو پکڑ کے لے کے آؤ۔ قرآن کے قاری کیا مقام اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ قرآن اتنی بابرکت کتاب ہے، اللہ کی قسم، جس بندے کا اس کے ساتھ تعلق جڑتا ہے اللہ دنیا کے اندر کبھی اسے رسوا نہیں کرتا۔ جو قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو روانہ کیا، صحابہ پکڑ کے لے آئے، اور اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جس طرح انہوں نے میرے قرآن کے قاریوں کو جس طریقہ کار کے ساتھ شہید کیا ہے، اسی طرح ان کو بھی ویسے ہی ان کے جسم کا ایک ایک اعضاء کاٹو مخالف سمت سے، یعنی کہ بائیں ٹانگ دایاں بازو کاٹ دو، ان کے جسم کے آدھے ٹکڑے کاٹ دو۔ انہوں نے میرے صحابہ کے اوپر، قرآن کے قاریوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اسی طرح ان کو واصل جہنم کیا جس طرح کے قرآن کے قاریوں کو انہوں نے شہید کیا تھا۔ یہ اس وقت کے یہود و نصارہ غیر مسلموں نے اس وقت بھی کوشش کی کہ قرآن کے قاری ختم ہو جائیں گے، قرآن مٹ جائے گا۔ آج تو کتابی شکل کے اندر قرآن موجود ہے، لاکھوں کی تعداد حافظ قرآن موجود ہیں، قرآن کبھی نہیں مٹ سکتا، یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ یہ پلید، یہ کافر سانسیں کشتے رہیں گے قرآن کے مخالف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے مخالف، یہ کام کرتے رہیں گے،
لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام حفاظتیں کرتا رہے۔